اللہ تعالیٰ اور غریب انسان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے گویا وہ اللہ کو کھلاتا ہے۔ یہ بات صرف ایک استعارہ نہیں بلکہ ایک گہری روحانی حقیقت ہے جو ہمیں سمجھاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں انسانیت کی خدمت کتنی اہم ہے۔ غربت کو اسلام میں کوئی عیب یا گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ امیر لوگ غریبوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت میں ایک خاص قسم کی پاکیزگی اور سادگی ہوتی ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ غریب انسان دنیا کی آلائشوں سے دور رہتا ہے اور اکثر اوقات اللہ سے زیادہ قریبی رشتہ رکھتا ہے۔ جب ہم اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بہت سے غریب تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی اور دیگر صحابہ کرام جو معاشی طور پر کمزور تھے لیکن ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند تھا۔ حضرت بلال جو ایک غلام تھے لیکن ان کی آواز میں اذان کی جو روحانیت تھی وہ آج بھی ہمارے دلوں میں گونجتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کی قدر اس کی دولت سے نہیں بلکہ اس کے ایمان اور عمل سے ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام اسلام میں اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ امیر اور غریب کے درمیان توازن برقرار رہے۔ یہ صرف ایک ٹیکس نہیں ہے بلکہ یہ ایک روحانی عمل ہے جو دینے والے کے دل کو صاف کرتا ہے اور لینے والے کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ یہ حق کسی احسان کی شکل میں نہیں دیا گیا بلکہ ایک فطری ضرورت کے طور پر دیا گیا ہے۔ صدقہ اور خیرات کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو دراصل ہم اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مشکل آسان کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل آسان کرے گا۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کی بھلائی کا باعث بنتا ہے۔ غریب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ یہ صرف مال دینے تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ کرنا بھی شامل ہے۔ کسی غریب کو احسان جتانا یا اس کی توہین کرنا اسلام میں سخت منع ہے۔ اصل میں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کسی غریب کی مدد کریں تو اس طرح کریں جیسے آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے کئی جگہوں پر یتیموں، مساکین اور ضرورت مندوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ ماؤن میں تو صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے وہ دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نماز اور عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی خدمت بھی دین کا لازمی حصہ ہے۔ عدالت اجتماعی کا تصور اسلام میں بہت واضح ہے۔ یہ صرف قانونی عدالت نہیں بلکہ معاشی اور سماجی عدالت بھی ہے۔ اسلامی معاشرے میں کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے جبکہ دوسرا پیٹ بھر کر کھانا کھا رہا ہو۔ یہ اصول آج کے دور میں بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ آج کے دور میں جب دنیا میں غربت اور امیری کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے تو اسلام کی یہ تعلیمات اور بھی اہم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے